میرا یہ سوال ہے کہ تمہارے نزدیک کون بہتر ہے؟ قرآن بہتر ہے، رسول اللہ کا فرمان بہتر ہے اور یہ ائمہ کی زبان بہتر ہے، یا ایک ابو مخنف راوی جس کے بارے میں اسماء رجال نے کہا کہ جھوٹا ہے، یہ ضعیف ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے؟ کس کو تم بہتر سمجھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بعض اہل تشیع ذاکر حضرات محمد بن ابی بکر کا نام لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محمد بن ابی بکر کون ہیں؟ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت سیدنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بھابھی کے لیے جو لائق شوہر سمجھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا، اور حضرت اسماء بنت عمیس کا نکاح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا۔ انہی سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو پھر حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقد کیا۔ اور اس وقت محمد بن ابی بکر چھوٹے تھے، تو جب حضرت اسماء کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تو محمد بن ابی بکر بھی حضرت علی المرتضیٰ کی زیر تربیت آ گئے۔ بچپن سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کر جوان ہوئے تھے۔ آگے چل کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ درپیش آیا، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کے دل غمگین تھے۔ بہت سارے مسلمان بہت زیادہ غمزدہ تھے، بالخصوص ملک شام اور مصر اس کی طرف جو مسلمان تھے، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تھے، اس لیے وہ حد سے زیادہ ہی غمگین تھے اور پریشان تھے۔ جبکہ جو خارجی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تھے، ان میں جہاں اور لوگوں کا بھی کردار تھا، ان کی شرارتوں میں محمد بن ابی بکر بھی آگے ان کی باتوں میں آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے انہوں نے بھی کچھ اقدامات کیے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مسلمان جو بھی ہیں وہ حضرات صحابہ کرام کے دفاع کے مکلف ہیں، لیکن ان کی وہ اولاد جو صحابیت کے مقام پر نہیں پہنچی، ان کے دفاع کے یہ مکلف نہیں ہے۔ شہریار رضا عابدی شیعہ ذاکر جو بار بار اپنے کلپ میں یہی کہہ رہا ہے کہ محمد بن ابی بکر ایک صحابی ہے، سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ محمد بن ابی بکر یہ صحابی نہیں ہے، اور ہم جو مکلف ہیں صحابہ کرام کے دفاع کے مکلف ضرور ہیں، ان کی حفاظت کی بات ضرور کرتے ہیں۔ ان کی وہ اولاد جو صحابیت کے شرف کو نہیں پہنچی، اگر ان کی کوئی غلطی سامنے آتی ہے وہ ان کا حساب ہوگا، اس کے دفاع کا مکلف نہیں ہے۔ تو محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے لیے انہوں نے بھی کچھ ان خارجیوں کی باتوں میں آ گئے تھے اور کچھ اقدامات کیے تھے، اگرچہ انہوں نے کوئی کارروائی تو نہیں کی تھی۔ بہرحال اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس داخل بھی ہوئے تھے، جو حضرت عثمان غنی نے ان کو سیدنا ابو بکر صدیق کی یاد دلا کر ہار دلائی تو یہ واپس چلے گئے تھے۔ بہرحال معاملہ اس طرح رہا۔ آگے چل کر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بھی یہی جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے تھے، یہ حضرت علی کے زیر سایہ میں آئے، اور منافق اندر سے تھے، اور انہوں نے شرارتیں کر کے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں لڑا دیا۔ اب معاملات یہاں چل رہے ہیں کہ دو مسلمانوں کے عظیم ہیرو کی آپس میں جنگیں چل رہی تھی، اور بہت سارے صحابہ کرام حضرت علی المرتضیٰ کے پاس جو تھے اس کی طرف بہت سارے شہید ہو گئے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور بھی لوگ بہت سارے شہید ہوئے تھے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ دور وہ چل رہا ہے جہاں صحابہ کرام کم ہیں اور جو تابعین ہیں اور وہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، چونکہ رسول اللہ کو جاتے وقت کچھ عرصہ گزر چکا تھا، صحابہ کرام کا انتقال ہو چکا تھا، کچھ صحابہ کرام بھی، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تابعین ہیں، صحابہ نہیں ہیں۔ ان حضرات کی جو آپس میں لڑائی اور اختلاف ہوا وہ سارا کچھ بھی دیگر لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال
تو اس وقت جب این ٹائم یہ ماحول چل رہا ہو، ہر طرف اختلافات چل رہے ہوں، اس وقت مصر کے گورنر بنائے گئے محمد بن ابی بکر، اور محمد بن ابی بکر قتل ہوئے۔ کس طرح قتل ہوئے؟ ایک طریقہ وہ جو شہرازاد نے کہا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، تو یہ اقوال ہوئے، دلیل نہیں ہوئی۔ اور سارے بھی قول ہیں کہ لڑتے لڑتے وہ قتل ہو گئے تھے، اور بعض کہتے بھاگ رہے تھے وہاں قتل ہوئے تھے، بعض نے کہا کہ آپس میں باتیں ہوئی تھی اور اس طرح جو آخر میں قتل ہوئے۔ بہرحال یہ چیز لے کر شہرازاد عابدی اعتراض کرتا ہے کہ جی محمد بن بکر کو قتل کر دیا، صحابی کو قتل کر دیا، اس کا ظلم کر دیا، اور ہم اگر اس کی سائڈ لیتے ہیں تو ہم پر جو ہے باتیں کسی جاتی ہیں۔ اور وہی جو سارے قصے وہاں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کہ جو ہے نا حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اور عمرو بن عاص کے بارے میں اس طرح کے جملے کے، اور حضرت عائشہ اس طرح بد دعائیں کرتی رہی، یہ ساری روایات ہیں وہ سب کے سب ابو مخنف سے مروی ہیں۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ اس شخص کا نام ہے، اور ساری وہ روایاتیں جو حضرت امیر معاویہ کے متعلق حضرت علی نے فرمایا ہے، حضرت عائشہ نے بد دعائیں کی ہیں، ان سے مروی ہیں۔ یہ روایت کس سے روایت کرنے والا شخص کون ہے؟ آپ حضرات کے سامنے یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے جو اسماء الرجال کی کتاب ہے، جس میں راویوں کو پرکھا جاتا ہے کہ سچا ہے، جھوٹا ہے، جو ہے نا ضعیف ہے، کمزور ہے، کیسا ہے۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے لوط بن یحییٰ ابو مخنف لا یوثق بی، کہ اس کے ساتھ اعتماد نہیں کیا جاتا۔ ترک ابو حاتم وغیرہ، وقال دارقطنی ضعیف، دارقطنی نے کہا ہے کہ ضعیف ہے۔ اسی طرح قال ابن معین لیس بثقہ، ابن معین نے کہا کہ وہ ثقہ نہیں ہے، اور آگے ایک مرتبہ قال مرہ نے کہا ہے لیس بشین، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سارے جو اس کے حالات بیان کیے گئے ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ اب ابو مخنف ایسا شخص، اور دیگر اسماء الرجال کتاب یہاں تک آئے کہ وہ رافضی تھا اور اپنی طرف سے باتیں گھڑتا تھا۔ اب ایک طرف یہ ابو مخنف ہے جس کے بارے میں اسماء الرجال کتابوں نے یہاں تک لکھا کہ اس کی باتوں کو کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کمزور ہے، اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے اور رافضی ہے۔ ایک طرف اس کی باتیں ہیں۔ اب شیعوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کے سامنے احادیث پیش کی جائے عصمت صحابہ کرام میں، حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کہ ابو مخنف جو ایک ضعیف راوی ہے اس کی بات کو فوراً لے لیتے ہیں، قرآن کی آیات آ جائیں ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، احادیث آ جائیں ان کے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں شیعوں کی معتبر کتاب نہج البلاغہ ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 676۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام کیا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ قرآن کی بھی نہیں مانتے، احادیث میں جو صحابہ کرام کی فضائل ہیں ان کی بھی نہیں مانتے، اور حضرت علی جس کو معصوم امام کہتے ہیں وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا رب ایک ہے، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی ایک ہے، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، اسلام میں ہماری دعوت ایک ہے، لا نستزیدهم فی الایمان بایمان باللہ والتصدیق برسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان سے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں، اس کو تصدیق کرنے میں ہم ان سے زیادہ نہیں اور وہ ہم سے زیادہ نہیں ہے۔ فلا یستزیدنا، الامر واحد، کہتے معاملہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ الا مختلفنا فی من دم عثمان، حضرت عثمان کے قصاص کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے، ونحن منہ براء، اور ہم اسے بری ہیں۔ دیکھیں حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ ہم سارا، ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، اور اسلام میں ہماری دعوت ایک ہے۔ یہ شیعوں کا معصوم امام ہے۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں یہ مذہب شیعہ کی معتبر کتاب احتجاج تبرسی ہے، اور اس میں ان کے دوسرے نمبر کے معصوم امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہے کہ حضرت حسن کیا فرماتے ہیں؟ فقال ارا واللہ، کہ میں دیکھتا ہوں اللہ کی قسم، قسم کھا کر معصوم امام کہتا ہے، ان معاویہ خیر لی، کہ حضرت امیر معاویہ میرے لیے بہتر ہے، من ہؤلاء، ان لوگوں سے، یزعمون انہم لی شیعہ، جو یہ سمجھتے ہیں ہم حضرت حسن کے شیعہ ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ میرے لیے ان شیعوں سے بھی بہتر ہیں۔ تو حضرت حسن بھی حضرت امیر معاویہ کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ قرآن حضرت امیر معاویہ دیگر صحابہ کی فضائل بیان کرے، احادیث ان کی تعریف اور فضائل بیان کرے، معصوم ائمہ جن کو شیعہ معصوم سمجھتے ہیں، نبیوں سے افضل قرار دیتے ہیں، وہ بھی ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ ان سب کی باتیں ایک طرف، اور شیعوں کے سامنے ایک ضعیف اور غیر معتبر بھی راوی ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی بات آ جائے، اس کو سر آنکھوں پہ لے لیتے ہیں، اور نہ قرآن کی مانتے ہیں، نہ احادیث کی مانتے ہیں، نہ ائمہ کی مانتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ تمہارے نزدیک کون بہتر ہے،
قرآن بہتر ہے، رسول اللہ کا فرمان بہتر ہے، اور یہ ائمہ کی زبان بہتر ہے، یا ایک ابو مخنف راوی جس کے بارے میں اسماء الرجال نے کہا کہ جھوٹا ہے، یہ ضعیف ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے؟ کس کو تم بہتر سمجھتے ہو؟ ہم سے پوچھو گے، ہمارے لیے قرآن سر آنکھوں پہ ہے، رسول اللہ کا فرمان سر آنکھوں پر ہے، ائمہ کا فرمان سر آنکھوں پر ہے، لیکن تم سے پوچھتا ہوں تمہارے نزدیک معتبر کون ہے؟ تم اسی کا مذہب لے لو، ہمارے نزدیک یہی معتبر تھے، ہم نے ان کا مذہب لے لیا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔